حضرت شبہ کا ازالہ جو ہے وہ ہم نارملی کرتے ایسے ہیں کہ جو کہ اسلامی اور دینی شبہ کا ازالہ ہوتا ہے، یعنی جس میں اسلام کے اوپر کوئی تہمت ہو یا کچھ ایسی بات ہو اور اس کی کلیریفیکیشن چاہیے ہو، تو وہ ہم شبہ کے ازالہ میں وہ ڈالتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں شبہ کا ازالہ بھیجیے۔ آج ایک بڑی یونیک بات ہو گئی، یہ ناصر اشرفی صاحب ہیں، یہ نیو یارک سے انہوں نے شبہ بھیج دیا آج ایک، اچھا اور وہ انہوں نے شبہ کچھ یوں بھیجا کہ انہوں نے کہا کہ شبہ یہ ہے کہ آپ ان کی کال نہیں لیتے، اچھا اور کال لینے کے بعد آپ ان کو جواب نہیں دیتے، یا مطلب بعد میں جواب بھی نہیں دیتے یا کال بیک نہیں کرتے ان کو، تو انہوں نے یہ شبہ میں یہ بات ڈال دی ہے۔ یہ ہمیں شبہ ہمیں کیوں نہیں اٹھاتے یہ ہاں، شبہ؟ ایک تو شبہ یہ ہے کہ کال نہیں اٹھاتے، پھر جواب کیوں نہیں دیتے، اگر کال دیکھ لی آپ نے تو اس کے بعد میں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ انہیں جواب دیں۔ تو حضرت یہ شبہ جو ہے نا، میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے یہ کیوں شبہ، حالانکہ یہ اسلامی شبہ نہیں ہے، میں نے کیوں لے لیا یہ شبہ؟ میں نے اس لیے لے لیا کہ یہ شبہ کافی لوگوں کو ہے۔ اچھا اچھا شبہ کیا ہے؟ لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ آپ 24 میں سے 26 گھنٹے کام کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل جب ایسے حالات ہوں جس میں آپ کے پاس نیند کا ہی وقت نہ ہو، ہاں بالکل تو اس میں آپ ہر کسی کی کال کیسے لے سکتے کیسے ہیں؟ لیں؟ لیتے ہیں کالیں، ایسی بات نہیں ہے، لیتے ہیں، لیکن ہر کسی کی کال نہیں لے سکتے۔ بالکل یہاں بھی لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ کال نہیں آتی، ہماری کال نہیں ملتی، بالکل لیکن مل ہی جاتی ہے نا، الحمدللہ باتیں تو ہوتی ہیں لوگوں سے، چاہے یہاں کے لوگ ہوں چاہے دنیا میں کہیں کے بھی لوگ ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو فرمائیے یہ شبے کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ ایک شخص تھا، جی، وہ ایک سیل فون اٹھا کے جا رہا تھا، اچھا بڑا خوش اچھا تو دوسرے نے کہا بھائی یہ سیل فون کس کا ہے؟ جی ہیں؟ اور کہ یار وہ میرا ایک دوست ہمیشہ مجھے کہتا تھا یار تو میرا فون نہیں چکتا، یا تو میرا فون نہیں چکتا، اچھا آج میں جا کے چک لے آیا۔ آج میں نے ٹائم لگ گیا تو میں فون چک لے آیا۔ تو اسے فون چکنے کا یہ مطلب سمجھا۔ اچھا تو بھائی ہم ان کا، وہ ناصر اشرفی صاحب کا بھی فون اٹھانا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں مل رہا، پتہ تو لگے کہاں رکھا ہے۔ تو موقع جیسے ملا تو فکر نہ کرو اشرفی صاحب تھوڑا فون چک لیں گے۔ تو باقی بات وہی ہے جو آپ نے خود بھی بتا دیا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کا جواب بھی دیں اور ان کو وہ کریں، میسیج کا جواب دے دیں کم سے کم، لیکن بعض دفعہ بعض میسیجوں تک اپروچ نہیں ہوتی، میسیجز بھی اتنی ہوتی ہیں تو ان بیچاروں کو میسیج دیکھ نہیں پاتے۔ اچھا پھر لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ جناب وہ دیکھتے ہیں نا کہ میں نے اگر کوئی میسیج دیکھ لیا اور ان کو پتہ چل جائے تو بلو ہو گیا، اب بلو تو اشارہ کہ میں میسیج دیکھ لیا، اب اس کے بعد میسیج آنا شروع ہو جاتا ہے، حضرت آپ نے میسیج دیکھ لیا جواب تو دے دیں۔ میسیج جواب اصل میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اصل میں وہ میں اس انتظار میں ہوں کہ اب اللہ کیا میرے دل پہ جواب ڈالے میں اس کو جواب دوں، کیونکہ میری کالز کا معاملہ ہو سکتا اور علماء اکرام یا اور لوگوں عام معاملہ، لیکن میں تو کچھ اور طرف توجہ کر کے جواب دینے کے چکر میں ہوتا ہوں۔ اصل میں سچی بات یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ سوال آ گیا، یہ اللہ اس کا کیا میں القاء کر میں اس کو کیا جواب دوں، کون سا وظیفہ بتاؤں، تو ذرا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہوں اور رجوع اللہ رکھتا ہوں۔ اچھا اس دوران میں وہ 10 میسیج کر دیتا اللہ کا بندہ، بلکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر حضرت نے دیکھ لیا ہے اس کا مطلب اب مجھے انتظار کرنا ہے کہ انشاءاللہ اب جواب دیں گے۔ اس کے بعد دھڑا دھڑ میسیج ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، پھر بھی جواب دیا، آپ نے دیکھ لیا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھے پہچاننے کی کوشش تو کرے کہ میرا ذرا انداز الگ ہے۔ ہاں عام لوگ تو دیتے ہوں گے جواب، اور بعض دفعہ میں دے بھی دیتا ہوں جس میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ میں ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جب دیکھ لیا میں نے میسیج تو آپ اب انتظار کریں کہ انشاءاللہ اب میں رجوع اللہ ہوں کی طرف ہوں کہ اب کیا دل میں آتا ہے میں اس کو کون سا وظیفہ دوں، اس لیے تھوڑا سا انتظار ڈیلے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جو کال نہیں اٹھاتا وہ کہتے کال نہیں اٹھائی آپ نے، وہ تو کال کیسے اٹھاؤں کیونکہ میں دوسری کالوں میں بیزی ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا بس اوقات مصروفیت یا کیفیت ایسی ہے کہ ابھی دل دماغ حاضر نہیں ہے، ابھی میں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا متوجہ کر رہا ہوں، کیونکہ میرے جواب دینے کا مطلب علم و معرفت کی بات میں نے کرنی ہے، اور علم و معرفت کے لیے رجوع اللہ نہ ہو تو پھر وہ اس بات میں وہ نور ہی نہیں آتا۔ تو میں وہ اپنی کیفیت کو بعض دفعہ بحال کرنے کے اس میں ہوتا ہوں کہ ذرا ادھر تھوڑا سا طبیعت بحال ہو، اب میں فون لیتا ہوں، اس وجہ سے تھوڑا سا کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اگلا آدمی سمجھتا ہے کہ یار وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے، مسلسل فون کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے۔ ہاں تو اس لیے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ اصل میں بس میرا ایک مزاج ہے، میں تو قدم قدم پہ اللہ سے استخارے کر کے چلتا ہوں،
تو رجوع اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، تھوڑا سا میں انتظار یعنی پاز لیتا ہوں کہ جواب دوں گا، تو اس لیے لیکن آپ پریشان ہو، سلام کا جواب سلام کا تو میں سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے آگے سوال ڈال دیا، اب سلام کا وعلیکم السلام میں تو کوئی مجھے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سوال جب آیا، اب میں سوچا کہ اس کو کون سا وظیفہ دوں، کون سی دعا بتاؤں، اب میں تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ عالم دل میں ڈال جو اس کو نافع ہو۔ اب وہ جو تھوڑا سا پاز لیا تو فوراً میسیج آ گیا، حضرت آپ بیٹھے ہیں اس کے اوپر فون پہ ہیں بھی، آپ جواب نہیں دے رہے، اب اسلام کا جواب تو آپ نے دیا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ تو یہ بس اوقات ان کی طرف سے بے ادبی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن میں پھر اس کو اگنور کر دیتا ہوں، میں کہ نہیں کوئی بات، یا اللہ پریشانی میں جو بندہ ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ کہ اگلے بندے کو سوچنا چاہیے کہ بھی وہ حضرت جی کا مزاج ذرا اس طرح کہ وہ ہر چیز، میں تو جو سیگمنٹ لاتا ہوں میں نے بتایا وہ رجوع اللہ کے بغیر سیگمنٹ نہیں پیش کرتا۔ ہاں دوسرے لوگ جس طرح بھی کرتے ہوں گے، لیکن میں تو وہ اللہ کے رجوع رکھتا ہوں، پھر اللہ جب القاء کرتے ہیں کہ ہاں یہ پیش کرو، اب میں پیش کرتا ہوں، تو میرا انداز یہ ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ناظرین کو میرا انداز بھی سمجھ جانا چاہیے، اس وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میسیج ذرا پرانا ہو جائے نا تو پھر وہ کھلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بعض میں کھولنے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو پتہ چلا وہ کھل ہی نہیں رہا۔ اب اس کا طریقہ ان کو یہ چاہیے کہ اسی میسیج کو دوبارہ بھیج دیا کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ کیا بھیجتے رہتے ہیں کہ حضرت جی میں ہم نے میسیج کیا، آپ پلیز سن لیں۔ حضرت جو یہ 10 دفعہ یہ آئے گا میسیج، اب میں ایک کھولا اس میں آخر حضرت جو اوپر میں نے میسیج کیا ذرا سن لیں، میں نے اس اوپر والا کھولا اس میں بھی یہی ہے۔ اب میں اوپر 5 7 10 میں کہاں تک جاؤں، میں کہ یار یہ کون سا میسیج میں نے سننا ہے اوپر۔ ایون بعدوں کو میں نے یہ کہا بھائی آپ یہ بات نہ کہا کریں، اس میسیج کو دوبارہ بھیج دیں بس، کہ میں جب سنوں گا تو میں سن لوں گا۔ ایون 10 دفعہ میں نے سنا وہ ایک ہی میسیج، ایک حضرت جی میں نے اوپر میسیج کیا اس کو سن لیں۔ اب میں جو اوپر پہنچا اس کو دبایا، پتہ چلا وہ پرانا ہو گیا، وہ کھول نہیں رہا، ہوتا ہے نا وہ ایک ٹائم کی بات، اب وہ کھول نہیں رہا۔ اب میں نے کہا اس کا میں کیا جواب دوں، لیکن ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ یہ بات نہ دہرائیں کہ حضرت جی اوپر میں نے میسیج کیا، اب وہ جو اوپر کیا اسی کو ریپیٹ بھیجتے رہیں مجھے، کسی ایک پہ نظر پڑے گی۔ اب میں نے کھولا سن لیا، اب وہ اوپر میسیج آپ ذرا دیکھ لیں، لکھ دیا کہ حضرت میں نے اوپر میسیج کیا، آپ پلیز اس کو دیکھ لیں۔ اب اوپر دیکھا، اوپر بھی یہ اس کے اوپر چلتے گئے، اوپر تک پہنچے تو وہ پتہ نہیں اتنا ٹائم ہی نہیں کہ بار بار دیکھتے رہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ریٹرن میں آپ نے کوئی ٹیکسٹ کیا ہے اسی ٹیکسٹ کو ریپیٹ بھیج دیں۔ آپ یہ بات مجھے نہ ریمائنڈ کریں کہ یہ اوپر میں نے میسیج کیا وہ دیکھ لیں، بلکہ اسی کو دوبارہ آپ مجھے بھیج دیں، جیسے نظر پڑے گی دیکھتے میں اس کو فوراً جواب دے دوں گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ وائس میسیج کا ہے، آپ یہ مجھے ریمائنڈ نہ کریں بلکہ اسی میسیج کو دوبارہ بھیجتے رہیں۔ 10 مرتبہ بھی بھیجو گے تو میں کھولوں گا، میں سمجھوں گا اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ ذرا تھوڑی ایسی چیزیں، اس لیے باقی یہ شک و شبہ نہ کیا کریں کہ کہتے جی وہ آپ اپنے کو فون اٹھاتے ہیں دوسروں کا نہیں اٹھاتے۔ آپ میرے سارے اپنے، ایسے اپنے پرائے کی بات نہیں، آپ تو میری فیملی کے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے کہ یہ ابو فون ہی نہیں اٹھاتے، وہ ابو خدمت خلق میں لگے ہوتے ہیں امت کے فون، تو بعض دفعہ بچوں کو فون آتے ہیں ان کا فون نہیں اٹھاتا، تو گھر میں جاتے ہو کہ جی ابو آپ کو فون کیا تو اٹھایا نہیں۔ میں کہ بھائی وہ لوگوں کی کالیں آ رہی تھی میں ان کو جواب دے رہا تھا، میں کہ شام میں تم پوچھ لوں گا کیا مسئلہ ہے، تو مطلب ان کو بھی بیچ میں لکھتا ہوں میں کوئی ایمرجنسی ہے تو بتاؤ بھائی۔ تو مطلب میں تو خدمت خلق میں اور امت کے کام میں اس طرح کھوبنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی ہو نہیں رہا، بس کہتے ہیں نا کہ صورت یہ حقیقت نہیں ہے، بس کوشش ہے کہ ہمیں بھی وہی درد مل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت کے لیے ملا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آئے ہوں، حقیقت اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں امت کے درد کی، اللہ واقعی عطا کر دے اور مجھ سے خدمت لے، مجھے ہمت بھی دے۔ تو وہی میں ابھی پرویز صاحب کو کہہ رہا تھا کہ امت کے غم میں تو ہم گھلتے جا رہے ہیں، پہلے اچھے بھلے فربا تھے اب تو دبلے ہوتے جا رہے ہیں امت کے غم میں، اور امت سمجھ رہی ہے کہ وہ ہم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی تو کہتا ہے بکرا جان سے کہ آپ کو مزہ نہیں آیا۔ تو بہرحال تو خیر ناصر اشرفی صاحب آپ کی بات اچھی لگی، مزہ آیا، تو کچھ کہنے کا موقع مل گیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ حضرت، اور یہ بات صحیح ہے، لوگ میسیج بھیجتے رہتے ہیں کہ میرے میسیج کا جواب دیں، میسیج کا جواب دیں، میسیج نہیں بھیجتے اور نام بھی نہیں بھیجتے، بہت سے لوگ نام بھی نہیں بھیجتے، تو ہر چیز وہ اپنی پرائیویٹ سیکریسی رکھنا چاہتے ہیں تو نام نہیں دیتے، اب کیسے جواب دیں؟ بہرحال خیر بہت شکریہ۔